بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس قاتل یہ امر کا صیغہ ہے، پس لڑائی کریں واحد کا صیغہ ہے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑائی کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی حکم آپ کے لیے خاص ہو۔ جو حکم آپ کے لیے خاص ہو تو وہاں پھر باقاعدہ قرآن کریم میں آ جاتا ہے کہ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، جس طرح سورہ احزاب میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا، اگر کوئی عورت، مسلمان عورت اگر وہ اپنے نفس کو نبی کے سامنے پیش کر دے ولی کے بغیر، اگر نبی اسے شادی کرنا چاہے تو نبی اسے شادی کر سکتا ہے ولی کے بغیر، لیکن فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ آپ کے لیے خالص ہے، آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے ولی وغیرہ اور شرائط ہوں گی نکاح کی، کیونکہ نبی جو ہے وہ پوری قوم کے لیے نبی اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو نبی کو شادی کرنے کے لیے وہ عورت کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حکم نبی کے لیے خاص ہو تو وہاں پھر یہ آتا ہے کہ یہ حکم نبی کے لیے خاص ہے، یا صحابہ کرام اس کی وضاحت کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سمجھ کر۔ لیکن جہاں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے اکیلے تو وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو مخاطب کر کے احکامات بیان فرمائے ہیں یا منع فرمایا ہے، تو وہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، وہ پوری امت کے لیے بھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورہ احزاب کے شروع میں کہ اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین اور نہ آپ اطاعت کریں کافروں کی، والمنافقین اور منافقین کی، کافروں اور منافقین کی آپ اطاعت نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اب یہ واحد کے صیغے ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو روکا جا رہا ہے کافروں کی اطاعت کرنے سے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کرتے بھی نہیں تھے، اور اب اللہ سے ڈرتے تھے، تو گویا کہ اصل میں یہ آپ کے واسطے سے امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے، تو یہاں وہی انداز ہے۔ اس میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دینا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم اتنا اہم ہے کہ یہ اللہ اپنے نبی کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں، نبی بھی یہ کام کرتے ہیں، نبی بھی اس کے پابند ہیں۔ جب اللہ نبی کو بھی اس سے مستثنا نہیں کر رہے تو امتی کیسے اس سے مستثنا ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے جان چھڑا سکتا ہے اپنی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کئی دفعہ اس لیے دیا جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کو ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ تو اس سے انکار کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ اب جیسے میں نے آپ کو سامنے مثال پیش کی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ ایک تو آپ کے واسطے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی امتی کسی کافر کی، کسی منافق کی اطاعت نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو اس سے پتہ لگا کہ کتنا بڑا حکم ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ آپ اس گھر کی
کو آپ نے پاک رکھنا ہے، آپ نے بیت اللہ کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے، خوشبو وغیرہ کا، ان چیزوں کا. تو یعنی یہ حکم صرف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے اس سے مراد کہ بس یہ اب نبی ہی یہ کام کر سکتے ہیں، امتی یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں، یہی کام آگے امتی بھی کریں گے. تو پھر جب امتیوں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر نبیوں کو مخاطب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کام کتنا بڑا ہے. یعنی اتنا بڑا کام ہے بیت اللہ کی طہارت، صفائی، اور ساری مسجدیں وہ اس معاملے میں بیت اللہ کی تابع ہیں اور مسجدوں کا بڑا مقام ہے. تو مسجدوں کی طہارت اور صفائی یہ نبوی مشن ہوا کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے، ایک چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. شرک سے روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، 18 انبیاء کا ذکر کر کے سب کا ذکر کیا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا یہی لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. اب نبی سے تو شرک کا صدور کیسے ممکن ہے؟ 18 انبیاء رسولوں کا اکٹھا ذکر کر کے سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے، مشرکین کو ڈرانا مقصود ہے کہ تم شرک نہ کرنا، اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کوئی کہے گی جی میرے تو بڑے بڑے اعمال ہیں پہاڑوں جیسے، میرے اعمال کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ بتایا کہ نبی بھی بالفرض اگر یہ کرے، نبی کرتا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، بفرض محال نبی کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہارے عمل کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ شرک اتنا منحوس عمل ہے. اور نبیوں کا ذکر کر کے، 18 انبیاء کا ذکر کر کے، اور قرآن کریم میں ایک مقام پر سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فرمائی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. آپ کو بھی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نبی سے تو اس کا صدور ممکن نہیں ہے. اہمیت بیان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ نبی سے یہ کام ہونا نہیں ہے، نبی نے یہ کام کرنا نہیں ہے، لیکن یہ اتنا منحوس ہے، اگر بالفرض نبی بھی اس سے یہ ہو جائے تو اللہ نبی کو معاف نہیں کرے گا، تو ایک امتی کو، ایک عام شخص کو اللہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں. تو فقاتل فی سبیل اللہ، وعلیکم السلام و برکاتہ، لڑائی کیجیے اللہ کے راستے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو کرتے تھے، نبی تو نہیں کبھی بھی جان چراتے تھے. یعنی یہ قتال، جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں اور نبی کو فرما رہے ہیں اے نبی آپ لڑائی کریں. جب نبی لڑائی کرتا ہے تو امت ہی کے پیچھے رہتا ہے. پھر نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والا اور نبی کے لیے جان نثار کرنے کا دعویٰ کرنے والا منافقین بھی، وہ بھی جو ہے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہ تو نبیوں کا کام ہے. جب نبی پیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، پھر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر میں دوبارہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر میں دوبارہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں. تو یہ شہادت، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی خواہش نبی کر رہے ہیں اور نبی اس میں پیش ہے. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ لڑائی کیجیے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جاتی آپ کو مگر آپ کے نفس کی، آپ کے جان کی. نہیں تکلیف دی جاتی آپ کو مگر آپ کے جان کی. آپ اپنی جان کے پابند ہیں، آپ کو نہیں تکلیف دی جا رہی مگر آپ کی جان کے. کیا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ قتال کریں، اتنا عظیم عمل ہے، آپ قتال کریں اور آپ کے واسطے سے پوری امت آپ کی قتال کرے. اس کو بھی یہ حکم ہے، جب نبی کو حکم ہے وہ حکم، اس حکم میں پوری امت شریک ہے، اللہ یہ کہ وہ نبی کا خاصہ ہو. یہاں نبی کے خاصہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ حکم پوری امت کے لیے ہے. اگر امت میں سے کوئی نہ کرے تو نبی ذمہ دار ہے؟ نہیں، نبی ذمہ دار نہیں ہے. نبی کا کام ہے پہنچا دینا، نبی کا کام ہے نبی خود جہاد میں شریک ہو جائے. نبی جہاد میں شریک ہوتے تھے، پیش ہوتے تھے. تو آپ نہیں مکلف مگر اپنی جان کے. یعنی اگر
اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی امت میں سے کسی سے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. کوئی دوسرا کسی کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی جان کے مکلف ہیں. آپ سے اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی نہیں کرے قتال، اتنا بڑا جرم کوئی کرے، قتال سے بھاگے، میدان جنگ سے بھاگے، لڑائی سے جان چرائے اپنی، تو اس کا وبال آپ پر کیسے آ سکتا ہے؟ آپ پر نہیں آ سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ وہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ اور ہارون کے ساتھ، ان کی قوم بھی تھی اور وہ فرعون کے چنگل سے اللہ نے ان کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا. اب ان کو حکم یہ ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائیں اور بیت المقدس میں جا کر لڑائی کریں اور اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ غلبہ تمہارا ہوگا. لیکن وہ اتنے ذہنی طور پہ غلام تھے، اتنی پس ذہنیت کے مالک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، غلامی میں انہوں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا تھا، اللہ کے وعدوں کے باوجود وہ بزدل تھے، انہیں ہمت نہیں پڑتی تھی. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ ان میں تو بڑی طاقتور قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس بستی میں نہیں داخل ہو سکتے، ہم کیسے لڑیں گے ان سے؟ تو بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، ہم کیسے لڑیں ان سے؟ ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. کتنی بچوں والی بات ہے، کتنی بیوقوفوں والی بات ہے، اور کتنی بزدلی والی بات ہے. والعیاذ باللہ، ہم اس وقت تک بستی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے، ہم اللہ کا حکم مان لیں گے. یہ کیسا اللہ کا حکم ماننا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا على ادبارکم، اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا. فتنقلبوا خاسرین، تم نقصان اٹھاؤ گے. اللہ کا حکم مان لو، اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. تم داخل تو ایک دفعہ ہو، لڑائی تو کرو ایک دفعہ، دیکھو اللہ کی مدد کیسے ہوگی. اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم داخل نہیں ہو سکتے، بڑے سرکش لوگ ہیں یہ تو. ہاں ہم ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں، اگر یہ نکل جائیں ہم داخل ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو بھیجا، کافی لوگوں کو بھیجا، 10-12 لوگوں کو، جو آپ جائزہ لے کر آؤ کہ ہم لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. اللہ کا وعدہ بھی تھا فتح کا. اب وہ 10-12 لوگوں کو بھیجا، سارے کہہ رہے ہیں نہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، سوائے 2 کے. ان میں سے 2 لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہم لڑ سکتے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، 2 آدمیوں نے ان میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے. تم ہمت تو کرو، تم کوشش تو کرو، اگر تم ہمت کرو گے، تم داخل ہو جاؤ گے، تم لڑائی شروع کرو گے تو تم دیکھنا تمہیں فوراً غلبہ ہو جائے گا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے، لیکن تمہیں اس کے لیے اللہ پہ توکل کرنا ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر کہنے لگے، زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں لڑ سکتے، جن کو بھیجا تھا 2 نے کہا کہ لڑ سکتے ہیں. تو پھر پوری قوم کہنے لگی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ قوم اس میں موجود ہے، ہم داخل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں اور قوم کو نکالیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی افسوس ہوا اس جواب سے، تو کہنے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں تو اپنا اور اپنے بھائی کے زیادہ سے زیادہ مالک ہوں، مجھے اور میرے بھائی کو جو حکم کرنا آپ کریں، ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم دونوں نے جا کر لڑنا ہے، ہم دونوں لڑنے کو تیار ہیں. اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں.
قال لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پھر کہا اے اللہ تعالیٰ مجھ میں میری قوم میں دوری ڈال دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے وہ بستی حرام کر دی. اب 40 سال پھر وہ بھٹکتے رہے صحرا کے اندر، صحرا سینا کے اندر، وادی تیہ کے اندر، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نے اس قوم کو، وہ جب سارے لوگ وہ جو بزدل اور پست ذہن کے تھے، جب وہ سب فوت ہوئے اور ان کی اولادیں پیدا ہوئیں اور وہ سرکش، والعیاذ باللہ وہ سخت جان جفا کش تھے، صحرا کے پلے ہوئے، تو جب وہ پھر نئی نسل جوان ہوئی تو پھر وہ جو ہے 40 سال کے بعد حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا، پھر فتح ہوئی ان کو. تو یہاں وہی انداز ہے کہ اگر کوئی، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایسی نہیں تھی جیسے یہ تھی، لیکن منافقین کا کردار بہرحال صحیح نہیں تھا. اگر کوئی نہیں جاتا، اکثر تو آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے کو تیار تھے، آپ کے ساتھ تھے. جو نہیں نکل رہا تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں، آپ اور آپ کی امت مسلمان لڑائی کریں، آپ کو نہیں تکلیف دی جاتی مگر آپ کے جان کی، آپ اپنے آپ کے پابند ہیں. کوئی منافق، کوئی دل کا مریض نفاق کا مرض ہے اس میں، اگر وہ نہیں نکلنا چاہتا اس کا وبال آپ پر نہیں ہوگا. وحرض المؤمنین، ہاں ابھاریے مومنین کو ابھاریے، مومنین آپ کے جانثار ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو اگر یہ منافق نہیں نکلنا چاہتے تو ان کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، شاید کہ اللہ یہ کہ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، لڑائی یا شدت، شاید کہ اللہ ان لوگوں کی لڑائی یا شدت کو روک دے کہ جنہوں نے کفر کیا. یعنی اگر آپ لڑائی کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مومنوں کو بھی ابھاریں گے لڑائی پر، اور مومنین آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی سرکردگی میں لڑائی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر لوگ ڈر جائیں گے، اور کافر لوگوں کی جنگ اللہ روک دیں گے، اور کافر لوگوں کی شدت اللہ توڑ دیں گے. یعنی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ آپ لڑائی کریں اور آپ امن و آشتی کا پیغام دیتے رہیں گے، جب امن و آشتی کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی آپ امن و آشتی کا پیغام دیتے رہیں گے، تو کافر تو سر چڑھتے جائیں گے. وہ تو زیادہ زیادہ ہتھیار تیار کر کے اور وہ آپ کو دھمکیاں دیتے جائیں گے. اب اپنا دفاع کرنے کا اور کافروں پر روب ڈالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو. اور بچاؤ کیسے ہوگا؟ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اکیلے ٹولیوں میں نکلو یا اکٹھے سب نکلو. تو جب تم نکلو گے، جب تم تیاری کرو گے تو، اور تم نکلو گے، تمہارے پاس وسائل ہیں کہ نہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے تم نکلو گے، تو پھر کافروں پر روب طاری ہوگا، پھر کافروں کی طاقت ٹوٹے گی. تو یہاں ہے کہ نبی آپ لڑائی کریں، آپ مومنین کو ابھاریے. یہ منافق جو ہیں یہ اگر نہیں نکلتے تو ان کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہے، ان سے اللہ خود نمٹ لیں گے. آپ اور مومنین یہ کام کریں لڑائی کا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اگر یہ کام ہوگا تو پھر کافروں کی شدت ٹوٹ جائے گی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی. جنگ کبھی بھی جو ہے وہ جنگ سے بچنے کے ہیلے بہانوں سے اور کسی طریقے سے بزدلی سے اور ان طریقوں سے کبھی بھی جنگ نہیں رکتی. ایک انسان کے نہیں میں تو جو ہے نا آگے سے جو ہے وہ میں نہیں لڑائی کروں گا، میں بچنے کی کوشش کروں گا. ہم جتنا بچنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا سر پہ چڑھیں گے. جنگ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر پیش قدمی کی جائے اور پھر باقاعدہ جذبے کے ساتھ لڑائی کی جائے. جتنے مرضی ہم صلح جو بن جائیں، جتنے مرضی ہم امن کی آشا ہم جو ہے وہ لہرا دیں، تو اگلا سر پہ چڑھتا جائے گا. اور اس وقت ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہو رہی ہے والعیاذ باللہ. تو اللہ جنگ کیسے روکتے ہیں، ان کے دلوں میں رعب کیسے پیدا ہوتا ہے، ان کی شدت کیسے ٹوٹتی ہے، جب مسلمان ایک دفعہ تن من دھن کی بازی لگا کر نکل کھڑے ہوں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، نبی کے حکم کے مطابق.
نبی بھی اپنے دور میں نکلتے تھے اور سب سے آگے ہوتے تھے. کوئی نہیں نکلتا تو اللہ اس سے خود ہی حساب لیں گے. اس کا وبال نبی پر نہیں ہے، نکلنے والوں پر نہیں ہے اس کا وبال. واللہ اشد بأسا، اللہ زیادہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے یا قوت کے اعتبار سے. وہ اشد تنکیلا، اللہ زیادہ سخت ہے تنکیلا، نکیل ڈالنے کے اعتبار سے. کس کو نکیل ڈالنی ہے؟ کافروں کو. سزا دے، کافروں کو نکیل ڈالنے سے مراد کیا؟ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کو نکیل ڈال دی، اس کو کنٹرول کر لی ہے، اس کو عذاب دی ہے، اس کی پکڑ کر لی ہے، اس پہ کنٹرول حاصل کر لی ہے. اللہ زیادہ سخت ہے قوت میں، جنگ میں، اور اللہ زیادہ سخت ہے سزا دینے میں، کافروں کو نکیل ڈالنے میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اے مسلمانوں، تمہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ تمہارے ساتھ تو اللہ ہے. تم تو اسلام کے سربلندی کے لیے لڑو گے. جب تم اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو گے تو اسلام اللہ کا دین ہے، تو تمہارے ساتھ تو اللہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کس ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کفار کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کفار کے پاس وسائل کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو پھر کیا پرواہ ہو سکتی ہے مسلمانوں کو. لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے اللہ پہ توکل چاہیے. وہی کہا تھا ان لوگوں نے، وہ جو دو لوگوں نے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو تو. جب اللہ پہ توکل ختم ہو جائے، اللہ پر اعتماد ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، تو پھر لوگ بزدل ہو جاتے ہیں اور پھر کفار جو ہیں وہ سر چڑھ جاتے ہیں. مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو سفارش کرے اچھی سفارش، ہوتا ہے اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. جو اچھی سفارش کرے تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش کرے بری سفارش، يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، ہوتا ہے اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. کفل کا مطلب بھی حصہ اور نصیب کا مطلب بھی حصہ. جو اچھی سفارش کرے تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا حصہ، اس کا ثواب ملے گا جو اچھی سفارش کرتا ہے. اور جو بری سفارش کرے تو بری سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ایک وبال پڑتا ہے. تو اس میں سفارش کی بات ہے. سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. پتہ لگا کہ اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس بری سفارش کے نتیجے میں ایک غلط بندہ کسی جگہ لگے گا اور وہ کسی جگہ پر آئے گا، تو وہ غلط بندے کو تو اس کو گناہ ہونا ہی ہے، جس نے غلط سفارش کی ہے وہ بھی اس گناہ میں حصے دار ہے. اور کوئی بندہ کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے، کسی اچھے بندے کے لیے کسی کی جائز سفارش کرتا ہے، تو اس کو تو جس کے لیے سفارش کی ہے اس کا تو فائدہ ہوا ہی ہوا ہے. جس نے سفارش کی ہے، سفارش کرنے والے کا بھی اللہ کے ہاں اجر طے ہو گیا ہے. اب وہ جتنے کام کرے گا تو ان کاموں میں یہ سفارش کرنے والا بھی اس اجر میں شریک ہے. اگر اس نے جائز سفارش کی ہے، اچھی سفارش کی ہے، ناانصافی نہیں کی، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بعض دفعہ سفارش ہوتی کسی کی تو ہمیشہ ہی بری چیز نہیں ہوتی. جب بری ہو تو پھر سفارش کرنے والے پر بھی وبال ہوتا ہے. لیکن یہ اچھی بھی ہوتی ہے، اور یہ اچھی ہو تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. کسی جگہ عہدے کی بات ہو رہی ہے، کسی کو کسی جگہ گورنر لگانے کی بات ہو رہی ہے کسی جگہ، تو ایک بندہ کیپیبل ہے اس کے لیے. تو جو لوگ تعیناتی کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا اس کے بارے میں. تو ایک شخص کو پتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شخص بڑا قابل ہے، یہ اچھا کام کر سکتا ہے، تو وہ اس میں جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے، دنیاوی مفادات سامنے نہ رکھے. وہ سمجھے کہ یہ بندہ صحیح طور پہ اس کا حقدار ہے، یہ اگر یہاں اس عہدے پر آ جائے گا، اس سیٹ پر آ جائے گا تو یہ بہترین کام کرے گا. تو ایسے بندے کی سفارش اگر کوئی کر دے تو یہ اچھی بات ہے. دیکھیں سفارش
ہمیشہ بری نہیں ہوتی، اگر وہ شرائط کے مطابق ہو اور ایک بندہ شرائط پر پورا اترتا ہے تو سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سفارش ہو سکتی ہے، اور اس کی سفارش کے نتیجے میں اس بندے کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر وہ شرائط پر، اہلیت پر پورا اتر رہا ہے تو۔ سفارش غلط تب ہے جب بری سفارش ہو، جب کسی غیر اہل بندے کی سفارش کی جائے جو شرائط پر پورا نہیں اتر رہا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر مقیتا نگہبان، گواہ۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اچھی سفارش ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، بری سفارش ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، اللہ کو تو سینے کے بھیدوں کا پتہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب حُيِّيتُم تمہیں تحفہ دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ کوئی تحفہ، حُيِّيتُم جب تمہیں تحفہ دیا جائے، اصل میں یا تحیہ، تحیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندہ رہنے کی دعا۔ تحیہ حیات سے ہے، تحیہ یہ اصل میں تفعیلہ وزن ہے، باب تفعیل، تحیہ ہے اصل میں، تحیہ، یا تفعیلہ، تو یہ یا سے ہے، حیات سے، اس کا مطلب ہے زندہ رہنے کی دعا۔ تو کسی کو درازی عمر کی دعا دینا، کسی کو زندہ رہنے کی دعا دینا، یہ ایک دعا ہے جو کوئی کسی کو دیتا ہے، اور دعا یہ ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے جو کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، جس کے لیے دعا کی جاتی ہے دعا اس کے لیے ایک بڑے قیمتی تحفے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو تحیہ کا مطلب زندہ رہنے کی دعا، دعا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اس سے تحفہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جب تمہیں دعا دی جائے زندہ رہنے کی، اچھی دعا دی جائے، بتحیت کوئی اچھی دعا، دعا کا معنی کر لیں یا تحفے کا معنی کر لیں، کوئی معنی کیا جا سکتا ہے۔ فحیو تو تم بھی دعا دو زندہ رہنے کی، یا تم بھی دعا دو، بأحسن منها زیادہ اچھی اس سے، او ردوها یا اسی کو لوٹا دو۔ اس سے دعا بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس سے تحفہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے چاہیے۔ تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو گے، ہدیے دیا کرو گے تو پھر تمہاری محبت بڑھے گی آپس میں۔ یہاں دعا مراد ہے، اور دعا میں زیادہ سلام مراد ہے، کیونکہ سلام جو ہے نا یہ دعا ہے اصل میں محفوظ رہنے کی۔ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تو یہاں سلام بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی اور دعا بھی مراد ہو سکتی ہے، کوئی تحفہ بھی مراد ہو سکتا ہے، سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی تحفہ، تو تم اس سے بہتر تحفہ دو، اس سے بہتر دعا دو، یا اسی کو لوٹا دو۔ اگر کوئی ہمیں سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو ہم اس سے بہتر تحفہ دیں، اس سے بہتر دعا دیں، یا ہم کم از کم اس کو لوٹائیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں یا تو ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یا اسی کو لٹا دیے ہم نے، یا پھر ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم بہتر تحفہ دیں، وہ پہلے ہے، پھر ہم اتنا ہی لٹائیں گے، پھر کیونکہ اس سے زیادہ لٹا نہیں سکتے نا، تو پھر ہم اتنا ہی لٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو ہم وعلیکم کہیں تو ہم نے اتنا ہی لٹا دیا، اور اگر ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں تو ہم نے اضافہ کر دیا۔ اضافہ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہلے اس کا ذکر ہے، پھر اسی کو لٹانے کی بات ہے، اضافہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کوئی ہمیں السلام علیکم کہے تو ہمیں اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے، یا ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
یا کم از کم ہمیں وعلیکم السلام کہنا چاہیے. اگر ہم کوئی بھی نہ کریں تو پھر تو وہ تو پھر صحیح نہیں ہے. ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے. کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے تو سلام کہتا ہے ایک دوسرے کو، کوئی ہاتھ ملا لے تو ہاتھ ملانے کی فضیلت ہے. ہاتھ ملائے بغیر بھی سلام ہو سکتا ہے، دعا دی جا سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جاؤ، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ جا کر انہیں سلام کہو. اور پھر دیکھو تمہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک طریقہ کار ہوگا. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنا اہم ہے یہ سلام کرنا اور دعا دینا سلامتی کی، اور پھر اس کا جواب دینا. حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کی جماعت کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک طریقہ کار اللہ نے بنا دی ہے. فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جو دوسرے سے محبت نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی سے، مومن نہیں ہے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم وہ کرو تو تمہاری محبت بڑھ جائے گی، تم صحیح مسلمان ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، آپ اس میں سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. تو یہ سلام سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت بڑھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے، اور ایمان سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے. تو سلام کی بڑی فضیلت ہے. اور کوئی بندہ کسی کو السلام علیکم کہے اس کی 10 نیکی ہیں، کوئی بندہ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کی 20 نیکی ہیں، کوئی بندہ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کی 30 نیکی ہیں. اور جو بندہ سلام کہنے والا ہے تو سننے والا اس سے زیادہ جواب دے یا کم از کم اتنا جواب دے. زیادہ جواب دے زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم اتنا جواب دے. ہاں اگر سلام کرنے والا کافر ہو، کافر کو ہم خود سلام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافر کی عزت افزائی ہے، اور کافر عزت افزائی کا مستحق نہیں ہے. اگر وہ سلام کہے ہمیں تو ہم ان کو جواب میں وعلیکم کہیں گے. وہ ہمیں جو بھی کہیں، انہوں نے اس کو سلام کہا ہے یا انہوں نے سام کہا ہے، جو بھی کہا ہے، جو بھی چیز ہوگی اچھی یا بری انہی پر لوٹ جائے گی، اور تم پر بھی. تو وہاں وعلیکم ہمیں کہنا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کو سلام کیا جائے تو بہتر جواب دینا چاہیے، یا کم از کم اتنا لوٹانا چاہیے، اس سے کم کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح کوئی اور دعا کوئی بندہ دے، ہمیں اس سے بہتر دعا دینے کی کوشش کرنی چاہیے. کم از کم ہم اس کو اتنی ہی دعا دے دیں. ہم کہہ دیں والا کا بھی مثل، اور یہی دعا تمہارے لیے بھی وعلیک. کوئی بندہ کہے کہ اللہ آپ کو جنت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائے، تو آپ کہیں کہ آپ کو بھی، یا آپ اس کو اس سے بہتر دعا دیں. اور اس کے اندر تحفہ بھی آ سکتا ہے. کوئی آپ کو تحفہ دے تو ایک بندہ تحفہ دے رہا تاکہ محبت بڑھے، اور دوسرا بندہ لیے جا رہا ہے، میرا کوئی حق ہے کہ میں تحفہ لیے جا رہا ہوں. نہیں، دوسرے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جواب میں تحفہ دے، اور وہ کوشش کرے کہ وہ اگلے بندے کو اس سے بہتر تحفہ دے، یا کم از کم اتنا ہی تحفہ دے دے، تاکہ یہ جو محبت بڑھانے کا جو ذریعہ ہے یہ دونوں طرف سے ہو. یہ ایک طرف سے ہوگا تو پھر صحیح بات نہیں ہوگی. تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اچھا، جو تحفہ دینے والا ہے وہ تحفہ اس لیے نہ دے کہ اگلا بندہ مجھے زیادہ تحفہ دے گا. ایک غریب بندہ ایک امیر بندے کو تحفہ دے اس نیت سے کہ اگلا بندہ مجھے زیادہ تحفہ دے گا. دیکھیے، تحفہ دینا کسی کو یہ ایک نیکی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، یہ دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہوتی. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، جو شروع میں صورتیں اتری سورہ مدثر میں، اللہ نے فرمایا کہ کسی پر اس لیے احسان نہ کرو کہ تمہیں کوئی زیادہ ملے جواب میں اس سے. اللہ سے امید رکھو، اللہ تو اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے. تم دنیا میں لوگوں سے اس کی امید نہ رکھو. ایک بندہ نیکی کرے تو اس لیے نیکی نہ کرے کہ بعض دفعہ کوئی بندہ کیا کرتا ہے، کوئی بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے اس نیت سے کہ اگلا بندہ مجھے تحفہ دے.
اس نیت سے جو ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. دینے والے کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے زیادہ ملے یا مجھے اتنا ہی کم از کم ملے گا، لیکن جس کو ملا ہے اس کو اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ دے. اگر اس سے زیادہ نہیں دیتا تو اتنا دے دے کم از کم. اور یہ چیز قرض کے بارے میں بھی ہے. قرض بندہ کسی کو دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اگلا بندے کو چاہیے کہ اگلا بندہ اس سے بہتر قرض لوٹائے. قرض بہتر لوٹانا چاہیے. اگر بہتر نہ لوٹائے تو کم از کم جتنا دیا ہے اتنا تو واپس کرے. ہمارے یہاں لوگ واپس ہی نہیں کرتے. انہیں کوشش ہوتی ہے کھا پی جائیں، اور یا پھر بہت کہنے کے بعد اور بہت پیچھے پڑنے کے بعد وہ دیتے ہیں. اگلا بندہ توبہ کرتا ہے میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا. نہیں، بلکہ اگلے بندے کو چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، مشکل وقت میں اس نے مجھے قرض دیا ہے تو میں اس کو بہتر قرض ادا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ضرورت ہوتی تھی، آپ بھی لوگوں سے لین دین معاملات کرتے تھے، آپ قرض لے لیتے تھے. جب آپ قرض لوٹاتے تو آپ بہتر قرض لوٹاتے. آپ ایک دفعہ آپ نے کسی سے اونٹ لیا تو ضرورت تھی آپ کو، جب لوٹانے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے جس عمر کا اور جس طاقت کا اور جس جسامت کا اونٹ دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا اس سے بہتر قیمتی اونٹ اس کو واپس کرو. کیونکہ آپ جب بھی تحفہ قرض لوٹاتے تھے تو آپ اچھا کر کے قرض لوٹاتے تھے. لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ قرض دینے والے کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نیت قرض دینے والے کی ہو کہ مجھے قرض جواب میں زیادہ ملے گا تو یہ تو سود بن جائے گا، اور سود کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اس نیت سے تو قرض دینا ہی نہیں چاہیے. اس نیت کے بغیر، لینے والے کا کام ہے وہ بغیر نیت کے وہ زیادہ واپس کرے اور اگلے بندے کو بالکل تنگ نہ کرے. جو وقت مقرر کیا اس وقت پہ ادا کرے اور اس سے پہلے ادا کرے اور اچھا ادا کرے. اگر اچھا ادا نہیں کرتا کم از کم اتنا ہی ادا کر دے. اگلے بندے کو تنگ تو نہ کرے کہ اگلا بندہ توبہ کرے کہ میں آئندہ یہ نیکی نہ کروں. اگر آئندہ نیکی نہیں کرے گا، یہ اس کا وبال، اس کا سارا ذمہ دار یہ شخص ہوگا. تو اسلام کے آداب بڑے سنہری ہیں اور بڑے زبردست ہیں. کرنے والا نیکی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جواب میں کسی صلہ کی امید نہ رکھے. اور جس سے نیکی ہوئی ہے اس سے کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس سے بہتر احسان ہوتا ہے. احسان میں اضافہ ہے تو فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. احسان کا بدلہ برابری نہیں ہوتی. اگر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے کسی نے مشکل وقت میں مجھے قرض دے دیا ہے، تو اب احسان کیا، اگر میں اس کو وہ اتنا ہی واپس کروں تو یہ احسان نہیں ہے، یہ برابری ہے. وہ تو ضروری ہے برابری. ہاں اگر میں جواب میں بہتر کروں گا تو پھر احسان کا بدلہ احسان ہوگا. تو اللہ نے ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے کرنے کا حکم دیا. اور اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، اس نے احسان کر دیا تم پر. تو لوگ کہتے ہیں باقاعدہ کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. اللہ معاف، پتہ نہیں لوگ اس کے شر سے بچو. حالانکہ دیکھیے اسلام کی کتنے بہترین تعلیمات ہیں کہ کسی سے نیکی کرو تو اگلا بندہ کہے میں نے اس کو اس سے زیادہ دینا ہے، وہ بہتر ہے. اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتا کم از کم اتنا تو کرے واپس. لیکن ہمارے ہاں یہ، یعنی ہم اخلاق کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بندہ کسی سے احسان کرے تو بہت مشکل ہے کہ اگلا بندہ اس کا جواب اتنا ہی وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے. یہ معاملہ ماں باپ اور بچوں کا ہو، یہ معاملہ اساتذہ اور شاگرد کا ہو، یہ معاملہ کولیگ کا کولیگ کے ساتھ ہو، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو. تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ احسان کر دے، نیکی کر دے، تو اگلا بندہ، آج کے دور میں تو لوگ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا یہ تو سیدھے لوگ ہیں، یہ تو دوسرے کو جو ہے نا وہ آرام سے اس کا دھیان کر دیتے ہیں. جو تیز لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی جو ہے دوسرے کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے. کیا پتہ جو ہے نا پیسہ مارا جائے، کیا پتہ نقصان ہو جائے، کیا پتہ یہ ہو جائے، کیا پتہ وہ ہو جائے. یعنی وہ نیکی اور جذبہ تو سارا ختم ہو گیا ہے نا. تو یہ اسلام کے بہترین اصول میں سے ایک اصول ہے کہ بہتر چیز واپس کرنی چاہیے، یا کم از کم اتنی واپس کر دی جائے. یہ جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ بہتر واپس کی جائے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو کا حساب رکھنے والا ہے.
اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ وہ ضرور اکٹھا کرے گا تمہیں، ضرور جمع کرے گا تمہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندگی، میدان محشر، کوئی نہ مانے اس نے آ کے رہنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، اور اللہ نے اس میں اکٹھا بھی کرنا ہے سب کو۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن اللہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، تو جب اللہ کی بات ہے تو سچی بات ہے، کسی کو اس پہ یقین آئے نہ آئے، اللہ کی بات سمجھ کر مان لینا چاہیے اس کو۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات قسم کھا کر بھی فرمائی ہے، یہاں بھی انداز زور کا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام زور دینے کے لیے ہے، یہ نون مشدد، یہ بھی زور، نون تاکید کا ہے، یہ بھی ایک قسمیہ انداز ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قسم کھا کر اس بات کو فرمایا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ تو اللہ قسم کھا کر نہ بھی فرمائے تو اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ بات قسم کھا کر فرماتے ہیں تو پھر انسان کو آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو لوگ آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جن کی نظر میں آخرت نہ ہو، پھر یہ ساری جو باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب آخرت مد نظر نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔